کی ذات اقدس یا مسیح خداوند کی پاک ذات ہمارے سامنے بہت بڑا بھید ہے، اور اگر ہم مسیح خداوند کی ذات اقدس کو بھید نہ کہیں تو پھر ہم خدا کو بہت آسانی سے سمجھنے والے ہیں، چونکہ خدا ہے اور خدا کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر خدا کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ ایک محدود ہستی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کو سمجھنا انتہائی مشکل بات مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلی۔ وہی یہ فرماتے ہیں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ خدا ظاہر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور اگر خدا کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مسیح یسوع میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ماں سوا مسیح یسوع کے دنیا کی کوئی اور شخصیت خدا کو ظاہر نہیں کر سکی۔ انبیاء کرام آئے، انہوں نے پیشین گوئیاں کی، لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے ابھارا، تیار کیا، کلام کی منادی کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی تاکید کی، خدا کی پاک مرضی کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خدا کو ظاہر نہ کر پائے۔ لکھا ہے کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ اب یہ جملہ جس آیت مبارکہ میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیٹا بھی ہے جو باپ کی گود میں ہے، اور وہی جو ہے اپنے باپ کو یا خدا کو ظاہر بھی کر رہا ہے؟ اس بھید کو سمجھنے کے لیے ہمیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھنا پڑے گا، جہاں پر یوں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سب مل کے بولیں گے، ابتدا میں۔ اچھا، اور نہیں، ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے۔ اور کلام کون تھا؟ خدا۔ اب سمجھیں ذرا اس باریکی، ابتدا میں کون تھا؟ کلام۔ کلام کہاں تھا؟ خدا کے ساتھ۔ اور کلام کون تھا؟ خدا۔ نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اور اپنی تخلیق سے۔ بہت دفعہ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اپنا چہرہ مجھے دکھا۔ خدا نے کہا کہ کوئی انسان دنیا کے اندر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔
وجہ کیا ہے کہ کوئی انسان خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ خدا کو دیکھ لینا اور پھر مر جانا؟ بسا اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھ پانا کہ خدا جو دنیا کو خلق کرتا ہے، دنیا کو تعمیر کرتا ہے، دنیا کو بناتا ہے، جو دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا اپنے خالق کو دیکھ نہیں پاتی۔ اس کے کاموں، اس کی باتوں، اس کے کلام کو آبزرو ضرور کر پاتی ہے، لیکن اس کو دیکھنا نہ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام ہوا، خدا نے کہا، یہی کلام ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا، لیکن خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی۔ تب بھی خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ روشنی کو، اندھیرے کو جدا کیا، دن ہو گیا، رات ہو گئی، اور زمین پر ہر قسم کی پیداوار خدا نے دی، ہر قسم کا جاندار خدا نے دیا، اور آخر میں انسان کو خلق کیا۔ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جب انسان کو بنایا تو کہا، کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ اس کے باوجود جس انسان کو خدا نے خلق کیا وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو بھی لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں اس انسان کے ساتھ باغ عدن میں آ کے فیلوشپ کرتا تھا، رفاقت رکھتا تھا۔ حالت بگڑ گئی، گناہ میں گر گیا، اور گناہ کی مزدوری موت۔ اور اس گناہ کے سبب سے جو موت انسان کی زندگی میں آئی، اس موت کا دوسرا نام اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے خدا سے جدائی ہے، اور روحانی طور پر مر گیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ نیا انسان تخلیق کیا جائے۔ نئی تخلیق کا فارمولہ خدا نے تیار کیا، اور اسی فارمولے کے تحت یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کون تھا؟ نئی تخلیق اگر ہونی ہے تو اس کلام کو جسم اختیار کرنا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت میں کہ کلام مجسم ہوا۔ کلام کیا ہوا؟ اس کلام نے، اس کلمہ نے جو لوگوس تھا وہ جسم اختیار کرتا ہے، اور اس جسم میں آ کر اس نے خدا کو ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے۔ اور جس نے جسم میں آ کر خدا کو ظاہر کیا، وہی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ خدا یعنی باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یہ اعتراف کون کر رہا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے؟ کون اعتراف کر رہا ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کون ہے؟
जिस्म इख्तियार किया। मसीह यीशु के बारे में यह माना जाता है कि वो कामल खुदा और कामल इंसान। और इस स्टेज पर या इस मकाम पर जब खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है, तो वो बतौर खुदा ये बात नहीं कर रहा। समझे इस बात को। लोगों की समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि ये भेद बहुत बड़ा है कि मसीह खुदावंद क्यों ये बात कर रहा है, जब वो ये भी दावा करता है, लोग भी ये दावा करते हैं, उसके शागिर्द भी ये दावा करते हैं, उसके मानने वाले भी ये दावा करते हैं कि वो खुदा है। तो खुदा छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? खुदा की जात या छोटी है या बड़ी है, ये कैसे हो सकता है? खुदा की जात छोटी या बड़ी नहीं है। खुदा की जात बाप, बेटा और कुद्स, लेकिन एक खुदा। जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं तो कहते हैं उसका और बाप का एक ही जौहर है, एक ही जौहर है। जैसा बाप है वैसा बेटा है। और इस बात को समझने के लिए दोबारा हमें यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत को देखना पड़ेगा, जहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा। क्यों 3 बार इसको दोहराया गया है? कलाम था, खुदा के साथ था और खुदा था। बाप, बेटा और वो कलाम जिस्म इख्तियार करके जब इस दुनिया में आया, तो अपने बाप के फरमान, अपने बाप के अहकाम, अपनी बाप की मर्जी को वो जमीन पर बतौर इंसान पूरा करता। और खुदा नहीं बल्कि बतौर इंसान। जो बेटा, खुदा बेटा, जिसने जन्म दिया, जिसने इख्तियार किया, वो ये बात करता है कि बाप मुझसे। इस बात को थोड़ा और आसान कर लेते हैं। इस दुनिया का हर इंसान जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, क्या करता है? किस पर? बोले क्यों नहीं? किस पर? यीशु मसीह पर। और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, फिर उनके बारे में यूहन्ना रसूल भी, जितनों ने उसे कबूल, जितनों ने उसे कबूल, उसे किसे? मसीह यीशु पर ईमान रखा। उस ईमान की वजह से उन तमाम इंसानों को, उन तमाम लोगों को खुदा के फर्जंद बनने का हक हासिल हो गया। बेटे और बेटियां बन गए। अब जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यही चैलेंज उनके सामने है कि वो किस तौर पर अपने खुदा बाप की फरमाबरदारी करते हैं, अपने खुदा बाप के हुक्मों को अमल में लाते हैं, अपने खुदा बाप की पाक मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लाते हैं। और अगर अमल नहीं करते तो उन तमाम लोगों का, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, खुदा के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। अब आए यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 23वीं आयत में। किसी के पास है इंजील? इंजील है किसी के पास? जरा ऐसे करके दिखाएं मुझे। शाबाश, जिसके पास है उसके लिए तो शाबाश।
اور جس کے پاس نہیں ہے میں کیا کہوں؟ کیا کہوں؟ آج کون سا دن ہے؟ ہیلو، آج کون سا دن ہے؟ بھول گئے ہو؟ اتوار ہی کہہ دو، سنڈے کو چھوڑ دو۔ آج کون سا دن ہے؟ اتوار۔ اتوار کو کیا کرتے ہیں خدا کے لوگ؟ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے عبادت کا؟ چلو مقصد کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے عبادت کا؟ کیا مطلب ہے؟ خدا سے ملاقات کریں، اس سے گفتگو کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کو اپنی باتیں سنائیں، خدا کے ساتھ رفاقت شراکت رکھیں، اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ اور ملاقات کرنے کے لیے آنے والے لوگ کیسے آتے ہیں؟ تیاری کے ساتھ۔ تیاری میں سب سے پہلا ہتھیار کون سا ہوتا ہے؟ کلام اور دعا۔ کون سا ہتھیار ہے ایماندار کا؟ نمبر 1 کلام، اور دوسرا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ان دونوں کے بغیر خدا سے ملاقات کرتا ہے تو وہ رسمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ وہ ایسے ہی ہیں جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو تلاش میں ہیں۔ اسی لبدے پھردے ساں خدا دیا سچیاں راہاں کہاں سے ملیں گی؟ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتی۔ اسی لبدے پھردے ساں خدا دیا، اسی نت ترس دے رہندے ساں پیار دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، نت ہر روز اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، وہ نہیں نظر آتی، محسوس نہیں ہوتی۔ خدا سے ملاقات اگر کرنا ہے تو اس کے لیے 2 باتیں۔ نمبر 1 کلام، نمبر 1 کلام، اور نمبر 2 دیکھیں، جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم خدا کی سنتے ہیں۔ ہمارا پہلا مدعا جو ہونا چاہیے وہ خدا کی سننا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے، اور جب وہ فرماتا ہے تو اپنے فرمان کے اندر وہ اپنی پاک مرضی کو بیان کرتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر خدا مسیح 23ویں آیت میں فرما رہے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے، اگر کوئی مجھ سے، تو کیا کرے؟ وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ وہ میرے کلام پر کیا کرے گا؟ اور جو میرے کلام پر عمل کرے گا، باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ لکھا ہے یہاں، جو میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت کرے گا۔ اور خدا کی محبت کیا ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی کو مارنا نہیں چاہتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا، کسی کا برا نہیں چاہتا۔ سب کے لیے وہ اچھا سوچتا ہے، سب کے لیے اس کے پاس منصوبہ ہے۔ اس کے پیار میں لوگوں کو برکت دینا ہے، اس کے پیار میں لوگوں کو نوازنا ہے۔
جو اس کے حضور میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جھولیاں بھر بھر کے وہ اپنے لوگوں کو برکات سے لوٹاتا ہے۔ جو کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے کلام پر عمل کرو، میرا باپ تم سے محبت رکھے گا، اور جب وہ تم سے محبت رکھے گا تو ہم دونوں مل کے تمہارے پاس آئیں گے، دونوں، میں بھی اور میرا باپ بھی تمہارے پاس آئے گا، اور اس کے ساتھ آ کر کیا کریں گے؟ سکونت کریں گے۔ کسی کو زبور 23 یاد ہے زبانی؟ یہ لفظ سکونت کا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میرا چپان مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہریری طرح بٹھاتا، مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، مجھے جان بحال کرتا ہے، اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے جاتا ہے۔ کہتا ہوں روز کی سر کے وادی جو میرا کرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تیرے عصا سے اور تیری لاٹھی سے مجھے ہم اس کی بارگاہوں میں سکونت پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ یہ تمام بلیسنگز حاصل کرتے ہیں جو زبور 23 کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ راحت کے چشموں کے پاس وہ ہمیں لے جاتا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ ہمیں کسی چیز کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ سچے خدا کے ساتھ سچے تو ہو کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے۔ خدا کیسا ہے؟ سچا، اور اس کے ساتھ سچے ہو کر تو دیکھیں۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہی میرے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ آ جاتے ہیں، محبت یہ نہیں ہے کہ ہم رٹی رٹائیں دعائیں کر لیتے ہیں، محبت یہ نہیں ہے اور صرف کلام پڑھ لینا، اس کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ کسی صوفی نے یہ کہا، صوفی شاعر نے، جے میں ویکھاں اودی رحمت بلے، جے میں ویکھاں اودی تے بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں بلے تے کچھ نہیں میرے۔ کیا ہے بلے؟ اس کی رحمت۔ بلے بلے کا مطلب تعریف کے لائق، ستائش کے لائق، حمد کے لائق، شکر گزاری کے لائق، اور ان تمام کو جب آپ یکجا کرتے ہیں تو ہیلیلویا کہنے کے لائق ہے، پریز کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے حضور میں آنے کا شرف حاصل کرنے کے لائق ہے۔ اس کی رحمت ابدی ہے۔ شکریہ ادائی کرو، کرو شکر، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے خدا یہاں پر؟ جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں ہے، بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی ہیں، تمہارے درمیان رہ کر تم سے کہی ہیں، تم جیسا بن کر میں نے تم سے کہی ہیں، اور اگر میں بات کی گود میں ہوتا تو پورے جاہو جلال میں ہوتا۔
हशमत में होता, पूरी बुजुर्गी में होता। और ये बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने फिलिप्पस की कलीसिया को खत लिखते हुए कही थी, वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था, अगरचे वो खुदा की क्या था, सूरत पर, अगरचे वो कहां था, खुदा की, उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे बल्कि इंसान बन गए, इंसान बन गए। और यही इंसान खुदा को एक दर्जा दे रहा है, बाप को एक दर्जा दे रहा है, चाहता है कि हम इंसान जिनकी मानित वो बना है, जिनके लिए वो इंसान बना है, वो सब खुदा को अपना बाप मानते हुए उसकी इज्जत करें, उसको माने, उसके हुक्मों को माने। वो कहता है मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, जो कुछ बाप मुझे कहता है वही मैं तुमसे कहता हूं, जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। अब एक और नुक्ता वो आप लोगों के लिए रखना चाहता है जो उसके पास है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और उस कलाम के साथ जो खुदा के साथ था, वो कलमा जो खुदा के साथ था, वो जो पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, उसके बारे में यहां पर खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि ये बातें मैंने तुमसे कही हैं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्स, पाक रूह, खुदा का रूह, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम उसके पाक रूह के बगैर कोई बात समझ नहीं सकते, उसके रूह कुद्स के बगैर हम किसी चीज को बयान नहीं कर सकते। रूह कुद्स की मामूरी के बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते। रूह कुद्स के बगैर हम मसीह की गहरी बातों को नहीं समझ सकते। और ये जो गहरी बात खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर 28 आयत में कही कि बाप मुझसे बड़ा है, ये रूह कुद्स की मामूरी ही हम पर जाहिर कर सकती है। रूह कुद्स ही खुदा के और उसके भेदों को, उसके बेटे के भेदों को हम पर जाहिर कर सकता है। बस दीगर हम कुछ भी नहीं समझ सकते, खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकते, खुदा को नहीं जान सकते, उसे पहचान नहीं सकते। हम तलाश जरूर कर सकते हैं, हम मारे मारे जरूर भटक सकते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन जब तक रूह कुद्स हमारी रहनुमाई ना करे हम कुछ भी समझ नहीं सकते। आसमान पर उठाए जाने से पहले मसीह खुदावन ने इस बात की पेशकश की कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। और यहां पर वो ये बता रहे कि दूसरा मददगार मेरे नाम से आए, किसी और के नाम से नहीं। किसके नाम से? मेरे नाम से। वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। क्या करेगा? ये जो याद दिलाने का अमल है, थोड़ा सा तवज्जो दे, घर जाके सो लेना। मुझे पता नींद आती है, आनी चाहिए, क्योंकि खुदा के घर में सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। थोड़ा नींद से जागे। याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? क्या याद दिलाएगा? बोलिया भी करो। तू कहां से गिरा है? शाबाश। ये जो रूह कुद्स याद दिलाता ना, ये हमारे ज़मीर को झंझोड़ता है।
ضمیروں کو جگاتا ہے. بسا اوقات ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, ہمارا ضمیر سو رہا ہوتا ہے. یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس کام میں خدا کی مرضی ہے, اس کام میں خدا کی مرضی نہیں ہے. وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے, خدا کے بیٹے نے تمہارے لیے یہ کیا ہے, قربانی دے دی ہے, کفارہ ادا کر دیا ہے. اب گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی, گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی. ہاں البتہ عدالت کا آنکھیں کھولیں. کس کا؟ عدالت کا. ایک ہولناک عذاب باقی ہے. کس چیز کا عذاب باقی ہے؟ عدالت. عدالت کا ایک ہولناک عذاب. عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب, کتابیں کھولی جائیں گی, عمل دیکھے جائیں گے. کسی کی ذات نہیں پوچھی جائے گی, کسی کا مرتبہ نہیں پوچھا جائے گا, کسی کی حیثیت نہیں پوچھی جائے گی, کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں یہ اقتدار حاصل کیا تھا, اتنی دولت کمائی تھی. کک پلے نہیں ہے. اگر ہم اپنے عملوں کی طرف دیکھیں تو ہمارے پلے کک نہیں ہے. اس کی رحمت کے لیے اس کا شکر کریں, اس کے فضل کے لیے اس کا شکر کریں. اور جب روح القدس ہم پر اس کی پاک مرضی کو ظاہر کرتا ہے تو وہ جب ہم کہیں چوری چھپے خدا کی پاک مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ضمیروں میں آتا ہے. روح القدس کہاں پر آتا ہے؟ ہمارے ضمیر میں, ہمارے ضمیر میں آتا ہے. ضمیر میں آ کر کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے, نہ یہ کام نہ کرنا, نہ یہ کام خدا کی مرضی کے مطابق نہیں. آپ کے فائدے کے لیے تو ہے لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق وہ نہیں. وقت بھاگ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ گرمی بھی ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم دو بھائی ایک جگہ پر بات کر رہے تھے. لوگوں کے پاس اختیار آتا ہے, طاقت آتی ہے, دولت آتی ہے. اب وہ اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں, کہاں استعمال کرتے ہیں, یہ ان کا نشہ بتاتا ہے. لیکن اقتدار, دولت, طاقت اگر آپ کو حلیم نہیں بناتی, اگر آپ کو فروتن نہیں بناتی, اگر وہ آپ میں صبر پیدا نہیں کرتی, اگر وہ آپ میں برداشت پیدا نہیں کرتی, تو اس اقتدار کو آپ زیرو سمجھیں, اس طاقت کو آپ انتہائی کمزوری سمجھیں. وہ طاقت نہیں ہے, وہ آپ کی کمزوری ہے. نشہ ضرور ہے لیکن وہ کمزوری ہے, اور یہی کمزوری آپ کو دھڑن تخت کرتی ہے, زمین پر گراتی ہے. بہتوں کو اس نے گرایا ہے, بہتوں کو گرایا ہے. خاص طور پر ہمارے سامنے جو چیلنج ہے انسان ہوتے ہوئے, آج کے کلام کی روشنی میں نمبر 1, خدا باپ کو اولیت دینا, اس کو عزت دینا, اس کو ماننا. اور صرف
یہی کافی نہیں، اگر ہم مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر اس کی باتوں کو عمل میں لاتے ہیں، جو کچھ وہ ہم سے کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ بیٹا بن کر اس نے باپ کی عزت، اس کی رسپیکٹ اور اس کو اولویت دی، بتایا کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ وہ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم اس کو باپ مانتے ہیں تو ہم اس کی عزت کریں۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، خدا سوال کرتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وہ ہم سے عزت کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ جو کل اختیار اپنے پاس رکھتا ہے، وہ چھوٹوں کو معاف کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، کل اختیار اس کے پاس ہے، آسمان کا زمین کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ عاجز بن جاتا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں میں آنے والی بے شمار باتوں کو اگنور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، موقع دیتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تاکہ اس کے لوگ روح القدس کی بات کو سنیں جو اس کے لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب لازم ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، جس میں روح القدس آ کر خدا کی باتوں کو، خدا یسوع مسیح کی باتوں کو، اس کے کلام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اب اگر ہمارا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آئیے ہم اپنے لبوں کو خدا ان کے حضور میں